وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ہم نے تصادم کی طرف نہیں جانا، صوبے اور اپنے عوام کا مقدمہ لڑنا ہے۔ تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی سازش ہو رہی ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ منگل کو اڈیالہ جیل اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ NFC ایوارڈ پر عوامی مہم چلائیں گے۔ صوبے کو 2018 سے NFC کا شیئر نہیں مل رہا۔ وفاق کی جانب صوبے کے 1350 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہری پور ضمنی انتخابات کی انکوائری کرانے کا فیصلہ۔ معاون خصوصی اطلاعات اشرف جان کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ہری پور ضمنی انتخابات کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ کلاس 4 سے لے کر DC تک انکوائری ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے NA18 ہری پور کے ضمنی الیکشن سے متعلق الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق بعض مخصوص عناصر حسب معمول حالیہ ضمنی انتخابات خصوصاً ہری پور NA18 کو متنازع بنانے کے لیے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں جو سراسر حقائق کے منافی ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت DROز اور ROز کی تعیناتی کمیشن کا قانونی اختیار ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کل دن 11 بجے اجلاس طلب کر لیا۔ مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی کا امکان، ملک میں امن و امان اور سلامتی کے حوالے سے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ مشترکہ اجلاس سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی خطاب کریں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قبل حکومتی اور اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی ہوں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کل دن 11 بجے اجلاس طلب کیا ہے۔ مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی کا امکان ہے اور ملک میں امن و امان اور سلامتی کے حوالے سے مجموعی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غزالہ بتائیے گا، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، کون کون سے امور جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے؟ جی بالکل، صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل بروز منگل صبح 11 بجے طلب کیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی کا امکان ہے اور ملک میں امن و امان اور سلامتی کے حوالے سے جو مجموعی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ JUIFA کے جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی جانب سے بھی خطاب کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرح مشترکہ اجلاس میں بھی جو قائد حزب اختلاف ہیں ان کی نشست خالی رہے گی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قبل حکومتی اور اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، غزالہ اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسرے اداروں کی پارلیمان کے دائرہ کار میں مداخلت قبول نہیں، آئین سازی پارلیمان کا حق ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم اور NFC ایوارڈ سے کھیلنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کی تقریبات سے ویڈیو لنک خطاب۔ کہا، پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ مل کر 27ویں آئینی ترمیم منظور کرائی۔ ہم نے آئینی عدالت بنا کر میثاق جمہوریت کی بنیادی شق پوری کر دی، جس میں چاروں صوبوں کو برابر نمائندگی دی گئی۔ پیپلز پارٹی ہر اس فیصلے کی حامی ہے جس سے وفاق مضبوط ہو، کسی کو صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، متحد ہو کر دہشت گردوں اور ملک دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان نے جنگ میں بھارت کو شکست دی، مودی کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پارلیمان کا کام ہے، یہ عوام کے نمائندے کے کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور وہ آئین سازی کرے۔ لیکن اگر کسی کام نے کنسنسس کے ساتھ نہیں تو صحیح ایک اکثریت کے ساتھ کیا گیا ہے اور پارلیمان کی طرف سے کیا گیا ہے تو صرف اور صرف پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ کوئی عدالت یہ فیصلہ دے یا کوئی یہ جج صاحب فیصلہ کرے کہ یہ آئینی ترمیم رہ سکتا ہے یا نہیں، یہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ صوبہ کو جو معاشی شہر کا جو آئینی تحفظ تھا، اس آئینی تحفظ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بچا دیا۔ اگر وہ آئینی تحفظ چلا جاتا تو سب سے بڑا معاشی نقصان سب سے پہلے صوبہ پنجاب کو ہوتا، پھر صوبہ سندھ کو ہوتا، پھر صوبہ بلوچستان کو ہوتا اور پختونخوا کو ہوتا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تھلکیاں بھرتے جا رہے ہیں اور جس انداز سے ہم ان کا اور دہشت گردوں کا جو تعلق ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں، وہ پاکستان کے لیے بہت خطرات پیدا کر رہے ہیں۔
मई में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फतह हासिल किया था और भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था, वो आज भी साजिशें कर रहे हैं हमारे मुल्क के खिलाफ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बारे में गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के लिए अमल शुरू कर दिया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर आज़म वतन वापस आ रहे हैं, मुकर्रर वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, किसी किस्म की क़यास आराइयों की गुंजाइश नहीं है।